السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ امہات المؤمنین الطاہرات وأتباعہ وأشیاعہ وأنصارہ وأصہارہ وأولادہ وذریاتہ وأمتہ وعلینا معهم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها ووعاها وأداها كما سمع فرب مبلغ أوعى له من سامعي أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ نے ہم آپ پر یہ کرم کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی شریعت اور ایسا مذہب دیا ہے جو قیامت کے دن تک چلنے والا مذہب ہے، اور اس مذہب کے آنے پر جتنے سابقہ مذاہب تھے وہ سارے کے سارے اللہ جل جلالہ نے منسوخ فرما دیے، اور اعلان کر رہے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو اللہ پاک کے دربار میں چلے گا وہ صرف اور صرف مذہب اسلام چلے گا، اور اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی تیسرے پارے کے آخری صفحے میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف جھکے گا اور اس کو چاہے گا، اللہ کے دربار میں وہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دین مکمل کامل نعمت کی صورت میں اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اور اس کو پسند کرنے والے اور اس کا نام اسلام رکھنے والے بھی اللہ ہیں۔ اس کا نام اسلام رکھنے والے بھی اللہ ہیں۔
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। अरफात के मैदान में जुम्मे वाले दिन 9 ज़िलहज्जा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हो रही है कि आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम्हारे लिए मैंने पूरी कर दी, और मैंने पसंद किया है तुम्हें मज़हब इस्लाम दीन के एतबार से मैंने पसंद किया है। तो अल्लाह उतारने वाले हैं, अल्लाह पसंद करने वाले हैं, और अल्लाह ही इसको बाकी रखने वाले हैं। हिफाजत भी अल्लाह ने की है और बका का वादा भी हमारे रब ने किया है। हमारी जो बात चल रही थी पिछले बयान में, उसी के साथ जोड़ हम बिठाएंगे अपनी इन बातों का कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाते गरामी है उसको हमारे रब ने आपकी ज़ाते गरामी को हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करार दिया है कि आपकी ज़ाते गरामी हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क है। अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेगा बस वो तो हक़ पर है, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़र्रा बराबर भी इधर उधर इन्हिराफ किया तो वो मज़हब से दूर है, वो बातिल पर है, और किसी सूरत में वो काबिल कबूल अल्लाह के दरबार में नहीं है। इसी वजह से मुख्तलिफ़ अंदाज से ये बात समझाई गई है। मिसाल के तौर पर मैंने पिछले बयान में ये हदीस आपको सुनाई थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी जिन्होंने मुझे तस्लीम किया और जो मेरी तरतीब पे चला, कमी बेशी अपनी जगह पे, कोई बहुत अच्छा चला, कोई दरमियानी चाल चला, कोई कम चला। ये 3 तबक़े हमारे रब ने कुरान में भी ज़िक्र किए हैं सूरह फातिर में। फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सी वमिनहुम मुक़तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैरात बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के रसूल की उम्मत में 3 तरह के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जिनके गुनाह ज़्यादा होंगे, नेकियां उनकी कम होंगी, लेकिन दिल दिमाग ठीक होगा, अक़ीदा ठीक होगा। इसलिए कि अक़ीदे की गड़बड़ वो अमल से ठीक नहीं हो सकती। एक आदमी रात भर नफले पढ़े और दिन भर रोज़ा रखे, लेकिन ये दिमाग उसका ठीक ना हो। दिमाग से मुराद मेरी पागल नहीं है, दिमाग से मुराद उसका अक़ीदा ख़राब हो, वो अल्लाह के रसूल के बारे में शक के अंदर हो, मज़हब के बारे में उसका यकीन न हो, बाकी सारी चीज़ें उसकी सही हो, अक़ीदा उसका ठीक ना हो, तो अमल की कसरत अक़ीदे की कमी को पूरा नहीं कर सकती। अमल की कसरत अक़ीदे की कमी को पूरा नहीं कर सकती। और अगर अक़ीदा ठीक हो, अमल में कमज़ोर है, ये आदमी सही आदमी है, इस आदमी की बचत है। वजह इसका अक़ीदा ठीक है, इसका दिल दिमाग बिल्कुल ठीक है। तो मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, लेकिन जो आदमी इनकार करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। इनकार से क्या मुराद है? इनकार से मुराद मुझे तस्लीम नहीं करेगा। अजी हज़रत आप बता दीजिए इनकार से कौन मुराद है? फरमाया जो आदमी मेरी मान के चलेगा वो तो जन्नती है, जो मेरा नाफरमान है, मेरी नाफरमानी करता है, वो इनकार करने वालों में है। अब इनकार करने वालों की 2 किस्में हैं। एक इनकार दिल से इनकार है, तो यह आदमी तो 100% काफिर है, ये तो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। एक ये है कि दिल का मुनकिर नहीं है, लेकिन अमल के एतबार से सुस्त है। तो कल क़यामत के दिन जो लोग अव्वल जन्नत में जाएंगे, इस आदमी की रोक हो जाएगी, इसको रोक दिया जाएगा, और ये तब जन्नत में जाएगा जब इसकी अच्छी तरह धुलाई हो जाए और इसका जो अमल की कमज़ोरी थी वो साफ़ हो जाए। तो इस उम्मत के 3 तबके हैं। आप हजरात कोई नहीं है जो इनको मना करे, आप जो है ना पीछे बैठा करो,
ایک تو یہ بچے سارے منتشر ہیں آپ کے، جاتے ہیں وضو کرتے ہیں آتے ہیں میرا وہ خراب کر دیں، ایک یہ آ گئے سب کو توڑتے ہوئے، ایک وہ آ گئے سب کو توڑتے ہوئے. پیچھے بیٹھا کرے نا، جو بھی آئے نا اس کو وہیں روک دیا کرے. اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اب میں کب تک اس کو برداشت کروں گا. تو جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے، وہ آدمی کیا ہے؟ وہ آدمی سیدھا جنت میں جائے گا. تو یہاں ایک اور حدیث جو آپ کو پچھلے درس میں سنائی نہیں تھی وہ آج سنانی ہے، اس میں کافی ساری باتیں ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو کچھ فرشتے آئے. اس میں نام جو آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کا نام آتا ہے، میکائیل علیہ السلام کا نام آتا ہے، ایسے بڑے بڑے فرشتے اللہ کے رسول کے پاس آئے. تو کہنے لگے آپس میں کہ یہ جو شخصیت ہے جو آرام کر رہی ہے، یہ شخصیت، ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوہ، یہ جو شخصیت ہے جو آرام کر رہی ہے، ان کے لیے ہمارے رب نے ایک مثال بیان کی ہے، وہ مثال ذرا بیان تو کرو. تو بعض فرشتوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں مثال بیان کرو، یہ تو سو رہے ہیں اور سوتا ہوا آدمی کیسے سنے گا. تو جن فرشتوں نے کہا مثال بیان کرو، انہوں نے کہا ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، ان کا دل جاگ رہا ہے. اچھا، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے. اس پر تھوڑی سی بات سنیے. جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے ہیں ان کا دل 24 گھنٹے اللہ نے بیدار بنایا ہے. آنکھیں، نیند ان کی ظاہری آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے، نیند ان کے دل کو متاثر نہیں کر سکتی. وجہ، نبی دن ہو یا رات ہو، اس کا دل مستقل عالم بالا کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ سکتا ہے. اگر نیند نے نبی کے دل کو متاثر کیا تو پھر وحی اور آسمانی حکم کی یہ قسم، وحی اور آسمانی حکم کی یہ قسم جس کا تعلق خواب کے ساتھ ہے، اس سے امت کا اعتماد اٹھ جائے گا. اس لیے کہ نبی، آپ کی جو نیند ہے وہ مستقل، خواب کا آنا وہ مستقل وحی کی ایک قسم ہے، اور اسی خواب کے اندر اللہ حکم دیتے ہیں اور وہ آسمانی حکم ہوتا ہے. اس کی مثال بیان کروں گا تو بات بہت اچھی سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اولاد سے ہر ایک کو محبت، نبی بھی انسان ہے، بچوں سے محبت کرتے ہیں. پھر وہ اولاد جو 100 سال کی عمر میں ملے، بالکل اولاد سے مایوسی ہو گئی، پھر اللہ نے بیٹا دیا اور بیٹا بھی ایسا ہوا کہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اور نبی 3 دن سے خواب دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ میں خواب کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. گردن کٹی ہے یا نہیں کٹی یہ نہیں دیکھا، لیکن ذبح کے سارے اسباب دیکھ لیے. ایک دن دیکھا پریشان ہو گئے، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے اس لخت جگر کو ذبح کروں. حالانکہ قتل اولاد وہ انتہائی خطرناک جرم ہے، پھر نبی کے ہاتھ سے بیٹے کا ذبح ہونا یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے. وجہ، نبی تو صاحب شریعت ہے، نبی تو صاحب شریعت ہے، اور صاحب شریعت کی چیزیں سنت ہوا کرتی ہیں. تو نبی اگر ایک کام کرے گا تو پھر تو امت بھی وہی کام کرے گی. 3 دن گزرنے کے بعد اپنے بیٹے کو کہنے لگے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. 23واں پارہ سورہ صافات.
بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا ذرا سوچ لو اس بات کو, آپ ذرا غور و فکر کر لو, تمہاری رائے کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ یہ رائے ہاں نہ میں نہیں تھی کہ بیٹا کہے گا ہاں تو ہاں اور بیٹا کہے گا نہ تو اللہ کا حکم نہیں کریں گے. نہیں, یہ مشورہ اس لیے لیا تاکہ بیٹا دل سے اس عمل کے لیے راضی ہو جائے. دل سے راضی ہوگا تو حکم کا نفاذ اچھا ہوگا, اور اگر دل سے راضی نہیں ہوگا تو حکم کا نفاذ تو کرنا ہے, پھر تو مجھے جبراً ان کو رسیوں سے باندھ کر کے ذبح کرنا ہوگا. لیکن اگر وہ دل سے مان لے گا تو پھر میرے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا آسان ہوگا. تو بیٹا وہ تو انہی کی تربیت کا حصہ تھا, اور بچوں کی تربیت والدین سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا. پھر والدہ ان کو چھوڑا تھا ایسی حالت کے اندر بیابان وادی میں جبکہ یہ بچہ دودھ پیتا تھا, اور کس طرح اس عورت نے اس بچے کی تربیت کی ہوگی کہ صفا مروہ کے درمیان جب وہ دوڑ لگا رہی تھی اور آخری چکر جب آیا تو بار بار ایک آواز آ رہی تھی ان کو, وہاں تو کچھ نہیں, اس وقت تو سوائے بیابان کے کچھ نہیں, صرف ایک پہاڑی تھی صفا, دوسری پہاڑی تھی مروہ. جس جگہ حاجی دوڑ لگاتے ہیں یہ جگہ بالکل نیچے تھی, جس نیچے چلنے کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہو رہے تھے, جس پر انہوں نے دوڑ لگائی تھی. اس وقت ایک آواز آ رہی ہے, اور آواز آ رہی ہے, یہ دائیں بائیں دیکھ رہی ہے, کوئی نظر نہیں آ رہا. تو خود کہنے لگی کہ تم کون ہو, تمہیں اگر اللہ نے بھیجا ہے تم میری مدد کرو, اس لیے کہ میرے بچے کی جان جا رہی ہے. وہ تھے جبرائیل علیہ السلام. تو اس موقع پر اس طرح کی تربیت اس عورت نے کی ہے اپنے بچے کی, اور ایسی جدائیاں برداشت کی ہیں. اور یہ الفاظ قیامت تک کے لیے زندہ ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو اور ابراہیم علیہ السلام کو آسمان سے حکم ہے کہ بیوی بچے کو چھوڑ دو, خبردار جو زبان سے کوئی گفتگو کی. ہمارے رب کے بھی امتحانات کے انتظام, امتحانات کے انداز نرالے ہوتے ہیں. ہمارے رب کے بھی امتحانات کے انداز نرالے ہوتے ہیں. بیوی بچوں کو چھوڑ دو, 1200 کلومیٹر کا سفر طے کروایا, کچھ کھجورے کچھ پانی دے دیا, اور وہ بات کی اجازت نہیں ہے. اب بیوی بار بار پوچھ رہی ہے کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو سامنے سے آ گئی اور کہنے لگی اللہ نے حکم دیا ہے, چونکہ زبان سے بولنے کی اجازت نہیں ہے, سر سے یوں سر ہلایا. جب سر ہلایا تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا جو قیامت تک محفوظ ہے. کیا جملہ ہے؟ جس اللہ کے آسرے پر آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر تو اللہ کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں کریں گے. یہ کتنا بڑا جملہ ہے, کتنا بڑا. تو اس عورت کی تربیت میں یہ بچہ بڑا ہوا ہے. اور پھر شیطان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس ماں کے دل دماغ کو وسوسوں میں لا کر کے اس کا دل تنگ کر کے, تاکہ یہ اپنے بچے کو چھوڑے نہیں. اس لیے کہ ماں کی ممتا اگر وہ لپٹ جاتی اپنے بچے سے, ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشکل ہو جاتی. لیکن وہ ماں, شیطان جب آیا اور بہت اس نے زور لگایا, آخر میں کہنے لگا کہ شیطان کہ تمہیں پتہ ہے اللہ نے اس کو ذبح کا حکم دیا ہے. بار بار جب اس نے وسوسے ڈالے کہ دوست سے ملانے نہیں لے جا رہے, یہ تو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. اب اس وسوسے کو رد کرنا, وسوسے دیکھیں سب پہ آتے ہیں, نبی پہ بھی آ سکتے ہیں, ولی پہ بھی آ سکتے ہیں, اور جس شخص کا تعلق مذہب کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا وہ وسوسوں کا شکار ہوگا. اس لیے وسوسوں سے گھبرانا نہیں چاہیے, وسوسوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. کبھی کبھار وسوسے اتنے ٹاپ کلاس کے ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو خدا کے وجود میں شک ہونے لگتا ہے, پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں, یہاں تک جاتے ہیں. لیکن
اس کو صرف ایک حدیث کے روشنی میں سمجھ لیجئے اور ہمیشہ کے لیے اس کا علاج اسی طرح کیجئے. وہ کیا؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. اللہ کے رسول، ایسے ایسے گندے خیالات آتے ہیں، زبان پہ نہیں لا سکتا. لَأَنْ أَكُونَ حُمَمَةً، آگ میں جل کر کے کوئلہ بن جانا پسند ہے، وہ باتیں زبان پہ نہیں لا سکتا جو دل میں آتی ہیں. تو آپ نے فرمایا اوقد وجدتموہ، اچھا یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اس قسم کے وسوسے آتے ہیں؟ جی اللہ کے رسول، بہت زیادہ تنگ ہیں ہم، دل بہت بے قرار ہے، کریں تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، ذالک صریح الایمان، یہ تو تمہارے پکے مومن ہونے کی نشانی ہے. ہاں، وسوسے کو توجہ دو گے تو بڑھے گا. وسوسہ 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الٹی طرف تھوک دو، اگر تھوکنے کی جگہ ہو، تھوکنے کی جگہ نہ ہو تھتکار دو. وہ نفرت کی نظر سے شیطان کو دیکھو، ایک دم بھاگے گا یہ. اب ایسی عورت کی آغوش میں یہ بچہ پلا ہے، اور ایسے والد کے سامنے بھی شیطان آیا اور کنکریاں ماری گئی، 7 کنکریاں جو ہم ابھی تک مارتے ہیں شیطانوں کو. پھر جا کر کے بچے کو لٹایا اور سارے اسباب وہ کس کے مہیا ہو گئے؟ ذبح کے. اور اسماعیل علیہ السلام والد ان کے، وہ اپنے دل سے اپنے بیٹے کو نکال چکے تھے. وہ تو یہ 100% طے کر چکے تھے کہ بچہ تو ذبح ہو چکا. وجہ کیا تھی؟ وہ انہوں نے چھری رکھی، اللہ نے پیتل کا اور تانبے کا ٹکڑا چھری اور گلے کے بیچ میں لگا دیا، اور یہ اپنی طاقت لگا رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کو نیچے سے کھینچا، جنت کا لایا ہوا جانور رکھا، وہ چھری اس جانور پہ پھر گئی. جب آنکھیں کھولی، انہوں نے تو پٹیاں باندھی ہوئی تھی، آنکھیں کھولی تو اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے تھے اور سامنے وہ جانور تڑپ رہا تھا. تو یہاں تک امتحان ہوا. یہ سارا امتحان کیسے ہوا؟ یہ خواب کے ذریعے سے ہوا. تو خواب کیا ہے؟ یہ شرعی حیثیت رکھتا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا مدینہ منورہ میں سن 6 ہجری کو کہ ہم مکہ گئے ہیں، طواف کر رہے ہیں اور جانور ذبح کر رہے ہیں اور جناب عمرہ کر رہے ہیں اور بالوں کو کٹوا رہے ہیں. یہ خواب دیکھا، صحابہ کو کہا بھائی ہم نے تو خواب دیکھ لیا ہے، اب ہم مکہ جائیں گے. تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آسمانی وحی ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ فرشتے کہنے لگے یہ تو سو رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، ان کا دل تو جاگ رہا ہے. اچھا جی ذرا مثال تو بیان کرو، مثال کیا ہے؟ وہ مثال اس بارے میں ہے، یہ مثال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. ہمارے ہر چیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. جی کس چیز میں؟ سب کچھ میں. شکل و صورت میں محمد نمونہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر سے لے کر پیر تک لباس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. سونے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. تو کہا جی مثال کیا ہے؟ کہا مثال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کوئی سردار آدمی ہے، اس نے بہت بڑا ایک محل بنایا اور اس محل کے اندر کھانے کا انتظام کیا، ایک بہت بڑی دعوت رکھی اور ایک اپنے نائب کو کہا اے میرے نائب جاؤ لوگوں کو بلاؤ اور لوگوں کو دعوت دو. وہ نائب جو تھا، وہ داعی جو تھا، دعوت دینے والا، وہ نکلا، اس نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی. جس نے اس دعوت دینے والی کی بات کو مانا وہ گھر میں بھی آئے گا اور اس کو کھانے سے بھی کچھ ملے گا، اور جس نے اس دعوت دینے والے کی بات کو ٹھکرایا وہ نہ گھر میں آ سکتا ہے نہ اس کو کھانے میں کچھ ملے گا. بس یہ مثال بیان کی. اجی ذرا اس کی تفسیر تو بیان کرو.
تو پھر وہ فرشتہ مزید اس بات کو دل میں بٹھانے کے لیے کہ ایمان والوں کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے، نبی جو سوتے ہیں، ان کا دل نہیں سوتا، ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، تاکہ کسی کا دل دماغ نبیوں کے بارے میں شک شبے میں نہ آ جائے۔ اگر نبیوں کے بارے میں شک شبے میں دل دماغ آ گیا تو آدمی کا مذہب ختم۔ تو وہ مزید اس بات کو، حجی یہ تو سو رہے ہیں، کہنے لگا نہیں، ان کا دل جاگ رہا ہے، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں۔ اچھا، مثال کی وضاحت یہ ہے کہ وہ جو سردار ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ جو محل اس نے بنایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مذہب اسلام ہے۔ وہ جو اس نے دعوت کا انتظام کیا ہے وہ کیا ہے؟ اجی وہ تو جنت کی نعمتیں ہیں۔ اجی جو اس شخص کو بھیجا، جس شخص جو جا کر کے لوگوں کو بلا رہا ہے، اجی یہ کون ہے؟ کہ جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر کیا فرمایا؟ من اطاع محمدا فقد دخل الدار واکل من المأدبہ ومن عصى محمدا فلم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبہ۔ فرمایا جس نے محمد کی بات کو مانا وہ دار میں آئے گا، یعنی اسلام میں داخل ہو جائے گا، اور پھر اس کو جنت کی نعمتیں بھی ملے گی۔ جس نے محمد کی بات کو نہیں مانا وہ اسلام میں نہیں آئے گا، اور جو اسلام میں نہیں آئے گا اس کو جنت کی نعمتیں نہیں ملے گی۔ اور آخری جملہ، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، حضرت محمد مصطفیٰ، سب درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب لوگوں میں کیا ہے؟ حد فاصل ہے۔ جس نے آپ کو مانا وہ آپ کا ہو گیا، اور جس نے آپ کو نہیں مانا وہ آپ کا نہیں بن سکا۔ پھر پچھلے بیان میں بات آئی تھی، اپنی طرف سے کسی چیز کو ایجاد کرنا یہ مذہب کا حصہ نہیں ہے، یہ تو خود اپنی طبیعت پہ چلنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جذباتی صحابہ کے جذبات کو چلنے نہیں دیا۔ بہت غور سے سنیے گا یہ بات۔ بعض صحابہ کو جذبات آئے، کیا؟ انہوں نے کہا، جیسے مثال دے رہا ہوں آپ کو، بلکہ مثال کیا ہے، حدیث مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، عمر ایک ہے عمر، عمر کے اندر واو نہیں ہوتا، اور عمر کے اندر واو ہوتا ہے، اس کو امرو نہیں پڑھتے، عبداللہ ابن امرو ابن عاص نہیں، عمر پڑھتے ہیں، واو نہیں پڑھتے، اور عین پر زبر پڑھتے ہیں، اور جہاں بعد میں واو نہ ہو تو عین پہ پیش پڑھتے ہیں، جیسے عمر ابن خطاب۔ تو عبداللہ ابن عمر واو والے، ان کی شادی ہوئی تو سسر صاحب یہ عمر ابن عاص، یہ بہت بڑی شخصیت تھی۔ 3 صحابہ، ادھر ادھر باتیں چونکہ بہت چلتی ہیں اور ہمارے لوگ ادھر ادھر کی باتیں سن کر کے صحابہ کے بارے میں شک شبے میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے خبردار، جو غیروں کی باتوں سے شک شبے میں پڑے، جو آپ کے منبر سے بات ہو آپ کو اسی بات پہ بھروسہ کرنا ہے، اور وہی بات آپ کو جو ہے وہ آگے تک پہنچائے گی، یعنی اللہ تک۔ اور ادھر ادھر کی بات کو سنا اور اس کو دل میں بٹھایا اور صحابہ کے مخالف ہوئے تو پل صراط پہ صحابہ روکیں گے۔ پھر دیکھ لینا، پھر یہ بات یاد آئے گی آپ کو کہ ہمیں جمعے میں سمجھایا تھا امام صاحب نے۔ 3 صحابہ، یہ غضب کی ذہانت اللہ نے دی تھی ان کو۔ نمبر 1 عمر ابن عاص، یعنی ایسی صلاحیت تھی ان کی کہ بڑی سے بڑی حکومت اگر ان کے پاس آ جائے تو یہ منٹوں میں ان چیزوں کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ نمبر 2 حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، اور نمبر 3 حضرت معاویہ ابن ابی سفیان، یہ ابو سفیان یہ حضور کے سسر ہیں، اور ان کی بیٹی ام حبیبہ یہ حضور کی بیوی ہے، اور حضرت معاویہ یہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والے صحابی ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں تھے۔ ان سے جو چیزیں سرزد ہوئی ہیں ہم سے اللہ نہیں پوچھیں گے کہ تم ذرا قبر میں اس کا جواب دو، وہ ان کا معاملہ ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ الصحابۃ کلہم عدول،
صحابہ جتنے بھی تھے وہ سب عادل ہیں. یہ عادل ہمارے اردو میں تو انصاف والے کو کہتے ہیں، لیکن یہ عادل محدثین کا لفظ ہے. اس عادل میں شریعت کی تمام خوبیاں شامل ہیں. عادل کا لفظ وہ تمام خوبیوں کا حامل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ صحابی عمر ابن عاص، ملاقات ہوئی اپنی بہو سے. عبداللہ کی شادی ہوئی تھی. عبداللہ کیسے آدمی ہیں؟ تو کہنے لگا عبداللہ تو بہت بزرگ آدمی ہیں. بہو کہنے لگی کیسے بزرگ ہیں؟ کہا عبداللہ پورے دن روزہ رکھتا ہے اور عبداللہ پوری رات نفلیں پڑھتا ہے. ایسا بزرگ شوہر مجھے ملا ہے. تو سمجھدار تھے کہ شادی آدمی اس لیے کرتا ہے کہ آدمی دن بھر روزے رکھے. ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور دن بھر رات کو مسجد میں وقت گزارے جی، صبح تک نفلیں پڑھے. تو میں تمہارے لیے گھر میں بیوی اس لیے لے کے آئے تھے کہ تم یہ کرو. تو انہوں نے اللہ کے رسول کو شکایت لگائی کہ میں نے تو اپنے بیٹے کی شادی کی تھی اور بیٹا تو ایسا ہے. بہو نے یہ جملہ بظاہر تو تعریف میں ہے لیکن حقیقت میں مذمت ہے کہ آپ کا بیٹا تو بڑا بزرگ ہے، وہ تو رات بھر نفلیں پڑھتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جذباتی لوگوں کو چلنے نہیں دیتے تھے. کیا وجہ ہے؟ غور سے سنیے گا. سنت میں اعتدال ہے. سنت میں اعتدال ہے. اس اعتدال کا کوئی غلط مطلب نہ لے. جب بیٹھیں گے محفلوں کے اندر پھر اعتدال سمجھ میں آئے گا. صرف اس جمعے کے بیان سے اعتدال سمجھ میں نہیں آئے گا. تو کیا کہا عبداللہ؟ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق، تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے. اور ہر حق والے کو اس کا حق دو اور ایسا مت کرو. یہی عبداللہ مسلسل روزہ رکھنا. خبردار عبداللہ روزہ نہیں رکھنا. اگر بہت رکھنا ہے مہینے میں 3 دن رکھو، 13 14 15. اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. پھر یوں کر لو 2 چھوڑ دو، 1 روزہ رکھو. اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. پھر یہ کر لو کہ داؤد علیہ السلام والے روزے رکھو. اجی داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ کہا 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے. ایسا کرو. اور دیکھو قرآن پاک جو ہے نا، وہ قرآن پاک 7 دن میں ختم کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ 15 دن میں ختم کرو. میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں 7 دن میں ختم کرو. میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، میں تو دن میں ہی ختم کرتا ہوں. فرمایا نہیں، 3 دن سے کم میں قرآن ختم مت کرو. اور پھر خود جب عمر بڑی ہو گئی کہنے لگے کاش میں اپنے نبی کی رخصت کو قبول کر لیتا. عمر بڑھ گئی ہے، اب میں ان چیزوں کو نبھا نہیں سکتا ہوں. کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ سنت میں اعتدال ہے. اور ایک حدیث سنا کے بعد ختم کروں گا. 3 خاص قسم کے لوگ ازواج مطہرات کے پاس آئے. خاص گھر کے لوگ. ناموں کے اندر جو نام ہے، حضرت علی کا نام آتا ہے، عبداللہ ابن رواحہ کا نام آتا ہے، حضرت مقداد کا نام آتا ہے. اس طرح کے لوگوں کے نام آتے ہیں. عثمان ابن مسعود کا نام آتا ہے. تو یہ آئے اور ازواج مطہرات سے پوچھا اللہ کے رسول کا دن رات کیسے ہے؟ جیسے آج کل لوگ بزرگوں کا وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ بزرگ کیسے ہیں. تو اگر بزرگ کہیں سونے لگ جائیں تو کہا اچھا بزرگ سوتے بھی ہیں. اگر بزرگ کوئی اچھے کپڑے پہنے، اچھا بزرگ کاٹن کے سوٹ بھی پہنتے ہیں. تو یہ ذرا تھوڑی سی کہ بھئی کیا یعنی مولانا موسیٰ خان آپ کو قصہ سنا، آپ کو فائدہ ہوگا. اگر یہ حدیث رہ گئی تو اگلے اس میں سنا لوں گا، لیکن یہ قصہ بہت فائدے کا ہے. ہمارے بزرگ گزرے ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور کے مولانا موسیٰ خان روحانی البازی، بہت بڑے آدمی تھے. ہماری تشکیل ہوئی تھی سن 1996 کے اندر دسمبر کے مہینے میں جامعہ اشرفیہ میں. حضرت زندہ تھے اس وقت. مغرب کے بعد نفلوں سے فارغ ہوئے تو عشاء تک یہ ہاتھ نیچے نہیں ہو رہے تھے، یعنی عشاء تک دعا مانگ رہے تھے. ہم ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. اور انتہائی اعلیٰ قسم کے قابل آدمی، حدیث کے مایہ ناز استاذ،
حدیث کے اور درود شریف پہ کتاب لکھی ہے. آج ایک بڑی مخلوق اس سے فیضیاب ہو رہی ہے برکات مکیہ کے نام سے. یہ چلے گئے مدینہ منورہ، وہاں نماز پڑھ رہے تھے تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کی دعوت کی تھی مولانا موسیٰ خان صاحب کی. اتنے میں ایک آدمی آیا، مولانا موسیٰ خان صاحب کے پاؤں میں پڑ گیا اور رونا شروع کر دیا. حضرت اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے. انہوں نے کہا میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، اور آپ کون ہیں میں تو نہیں جانتا، اور آپ کا میرا معاملہ کیا ہے کہ آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے بس آپ مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو سارا قصہ سناتا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی رونا مت، میں نے آپ کو معاف کر دیا، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے اپنے دوستوں سے آپ کی بڑی تعریف سنی تھی، تو آپ جب تشریف لائے تو میرے دوستوں نے مجھے دکھائے کہ یہ ہے مولانا موسیٰ خان صاحب. تو میں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اچھا لباس تھا آپ کا، اچھا عمامہ آپ کے کپڑے پہ، آپ کے بدن پہ بہت اچھا لباس تھا. تو میرے دل میں آپ کے بارے میں کیا خیال آیا کہ اللہ والے تو ایسے نہیں ہوتے، ان کے لباس تو ایسے ہی پھٹے پرانے سے ہوتے ہیں، یہ تو اللہ والے نہیں ہیں، انہوں نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ تو بڑے اچھے اچھے ٹاٹ باٹ میں پھرنے والے. یہ بہت سارے لوگوں کے اشکال کا جواب بھی ہے. بہت سارے لوگ علماء کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ پرلے درجے کے اگر فقیر ہوں تو یہ صحیح ہے، اور اگر ان کے پاس کوئی گاڑی آ جائے یا کوئی اچھا کھانا پینا شروع کر دیں تو یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. تو کہا بس میں نے آپ کو دیکھا، میرے دل میں یہ وسوسہ آیا اور میں آپ سے ملے بغیر چلا گیا. تو چونکہ میں تو عرصے سے مدینہ میں رہتا ہوں، میری نوکری میرا گھر سارا مدینہ منورہ میں، رات کو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ انتہائی غصے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں خبردار فوراً میرے مدینے سے نکل جاؤ. تو میں اللہ کے رسول کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑے، اللہ کے رسول میرا قصور کیا ہے، آپ مجھے مدینے سے کیوں نکال رہے ہیں؟ فرمایا تم نے میرے موسیٰ خان کے بارے میں، میرا لفظ کہا، تم نے میرے موسیٰ خان کے بارے میں بدگمانی کی ہے، جاؤ مدینے سے نکل جاؤ. تو میں اٹھا ہوں، اس وقت سے رو رہا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں تھا آپ کہاں ہیں، تو آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، آپ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کریں. تو یہ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو اس طرح منتخب کرتے ہیں جن کا تعلق سنت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض چیزوں کو ان لوگوں نے کیا سمجھا؟ کم سمجھا، اور پھر یہ کہا، یہ جملے کہے جو میں اگلے بیان میں آپ کو سناؤں گا. تھوڑا سا تشریح طلب ہے وہ حدیث. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر اللہ پاک ہماری اصلاح بھی فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.